السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں بہت سی رسومات ایسی ہیں جو خلاف شرع ہیں۔ لوگوں کی ایسی ایسی سوچیں ہیں جن کا ختم ہونا بہت ضروری ہے۔ جہاں دیکھیے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طرح کی رسمیں پائی جاتی ہیں اور عام طور پر ان رسموں کا تعلق سوگ سے ہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ہم ان باتوں کو ایک ایک کر کے پیش کریں گے اور شریعت کی روشنی میں اس کا صحیح مطلب اور صحیح جواب بتائیں گے، اور ان کے کرنے سے ہماری شریعت میں کیا اثر پڑتا ہے، ہمارے ایمان پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں، دینی باتیں جاننا چاہتے ہیں، شریعت کی باتیں، لوگوں کے اندر جو غلط رسمیں ہیں ان کے بارے میں، یا شریعت میں مداخلت کرتے ہوئے کچھ لوگ شریعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہم ان سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ ان باتوں کو سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی پر آل کا نشان ضرور دبائیں، اور دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں خاص طور سے 9 اور 10 محرم کے متعلق ایسی ایسی رسمیں ہیں جن کے بارے میں بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم میں خاص طور سے 10ویں محرم تک گوشت، مچھلی، انڈا وغیرہ کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے یہاں یہ مانیتا ہے کہ مسور کی دال نہیں کھائی جائے گی۔ کچھ علاقوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈا بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ کچھ علاقوں میں تو ایسا ہے کہ آپ محرم کے دنوں میں یعنی خاص طور سے 10ویں محرم تک کوئی بھی خوشی کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے گھروں میں ختنہ ہونا ہے محرم میں، لیکن وہ محرم کا مہینہ آنے سے پہلے ہی ختنہ کرانے کی فاتحہ کرتے ہیں۔ یہ عجیب طرح کی رسم لوگوں میں چلی ہوئی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ جب ختنہ کرانے والے ہیں اسی رات کو، ختنہ کرانے سے پہلے والی رات کو میلاد فاتحہ وغیرہ کر لیں۔ لیکن پتہ نہیں جو لوگ محرم میں ختنہ کرانے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ختنہ کراتے ہیں محرم میں اور بقرعید کے مہینے میں یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں ہی فاتحہ کرا ڈالتے ہیں اور بانٹ دیتے ہیں، اور ختنہ ہونا ہے محرم کے مہینے میں۔ اور کچھ لوگ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک اپنے کپڑے ہی نہیں اتارتے ہیں، اور کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ 1 محرم سے 10 محرم تک کسی طرح کا زیور پہننا، یہاں تک کہ چوڑیاں پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو عورتیں سال بھر سونے یا چاندی کے زیورات پہنتی ہیں وہ بھی ان دنوں میں اتار کر رکھ دیتی ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ 10ویں محرم کے دن چولہا تک نہیں جلاتے ہیں، یعنی اپنے گھروں میں کچھ پکاتے نہیں ہیں، بلکہ توا بھی اوندھا کر دیتے ہیں، اور کچھ علاقوں میں تو چولہے کو بھی اوندھا کر کے رکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس دن کچھ بھی نہیں پکایا جاتا ہے، گھر کے بچوں کو بھی کھانے کو نہیں ملتا ہے۔ خاص طور سے بہار کے علاقوں میں میں نے دیکھا ہے کہ تعزیہ جو نکلتا ہے اس میں ایک پیکر ہوتا ہے، اور وہ پیکر جو ہوتا ہے تو پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے، وہ بھی ایک خرافات ہی ہے۔ لوگ مان لیتے ہیں کہ یا امام حسین اگر میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کو پیکر بناؤں گا، اور وہ پیکر کرتا کیا ہے کہ ہاتھ میں جھنجھنا ٹائپ لے لیتا ہے کچھ، اور طرح طرح کی چیزیں باندھ کر کے ہرا کپڑا پہن کر کے دوڑتا ہے ننگے پاؤں۔ 10 سال 5 سال 20 سال کی وہ منت مانتی ہے ماں کہ میرا بیٹا ہوگا تو وہ پیکر بنے گا۔ تو کچھ عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو 40 سال کی منت مان لیتی ہے، تو بڈھا بھی ہو جاتا ہے تو وہ پیکر بند کر کے بچوں کے ساتھ بھی دوڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ پیکر کے ہاتھ میں ایک لاٹھی بھی ہوتی، چھوٹی سی چھڑی، ڈنڈا بول دیجئے، وہ ڈنڈے سے اگر کوئی عورتیں چوڑی وغیرہ پہنے ہوئی اس کو نظر آتی ہیں تو وہ ڈنڈا ان کے ہاتھ پر مارتے ہوئے جاتا ہے تاکہ چوڑی پھوٹ جائے۔ تو یہ طرح طرح کی خرافات ہیں۔ شاید یہ باتیں کچھ شیعوں سے آئی ہوں گی اور کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے من گھڑت طور پر بنا لی ہوں گی۔ کیا شریعت ان سب باتوں کے کرنے کا حکم دیتی ہے، یا یہ لوگوں کی خرافات ہے، یا پھر یہ علماء کرام کی طرف سے بتائے گئے؟ تو آئیے ہم آپ کو اس کا جواب بتاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا محرم کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے شک کر سکتے ہیں، شادی کرنے کے لیے کسی بھی مہینے میں منع نہیں فرمایا گیا ہے، یعنی آپ جب چاہیں شادی کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات بتا دوں کہ ہم امام حسین کے دن کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ امام حسین کا واقعہ اسلام کا بہت بڑا واقعہ ہے جو 10ویں محرم کو وقوع پذیر ہوا، اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس دن ان کا تذکرہ سننے سے لوگوں کے اندر غم آ جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ 10ویں محرم کی فضیلت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ ایک پورا سلسلہ ہے 10ویں محرم کے بارے میں، جس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی عنقریب آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گا۔ فی الحال آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ محرم کے مہینے میں ہی خود حضور سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا کا آپس میں نکاح ہوا تھا۔ تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ 10ویں محرم کو یا محرم کے مہینے میں شادی کرنا جائز نہیں ہے؟ دیکھیے، میں نے جتنی پچھلی باتیں بتائی ہیں ان سب کا تعلق سوگ سے ہے، اور اسلام میں سوگ منانا یہ حرام ہے۔ صرف 3 دنوں تک آپ کسی مردے پر سوگ منا سکتے ہیں، اور جو مرنے والا ہے اگر اس کی بیوی ہے تو اس بیوی کے لیے ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اس سے زیادہ کسی کے لیے بھی سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی لوگ عمل کرتے ہیں یہ سوگ ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے تعلق سے جو ہے کہ یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے، وہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے، مچھلی، انڈا، مرغا، گوشت وغیرہ 10ویں محرم کے بارے میں خاص طور سے، تو اس کے بارے میں آپ یہ بات جان لیجئے کہ جو چیز حلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے جس کام کو حلال فرمایا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہے، اور جس کام کو، جس چیز کے کھانے پینے کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرما دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ الحلال ما احل اللہ بہ ورسولہ والحرام ما حرم اللہ بہ ورسولہ۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کیا، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرما دیا ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال فرما دیا ہے ان کو اگر آپ محرم کی مہینے کی وجہ سے حرام سمجھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کسی بھی حلال کام کو حرام سمجھنا یہ کفر ہے، یا الٹا اس کا کسی بھی حرام چیز کو حلال سمجھنا بھی کفر ہے۔ تو ان باتوں کے حلال کو حرام یا حرام کو حلال سمجھنے کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر ان رسموں کو کرتے ہیں تو خدا را ابھی سے ہی ان کو چھوڑ دیجئے تاکہ آپ بھی ان گناہوں میں ملوث نہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔